انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس وہ خود کو نہیں بدلتا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ اپنے آنسو خود پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی تکلیف نہیں دیتے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا الگ ہی مزہ ہے، لوگ رلانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، نمبر 1 آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، نمبر 2 آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اس دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو تمہیں بدل سکتا ہے اور وہ تم خود ہو۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ترستے تھے تکلم کو کبھی، اب یہ کوشش کہ تیرا ذکر نہ ہو، بات نہ ہو۔ کاش ڈھونڈے تو مجھے گھوم کے بستی بستی، اور دعا میری کبھی تجھ سے ملاقات نہ ہو۔ مرشد کسی کی ذات سے کوئی گلہ نہیں، اپنا نصیب اپنی خرابی سے مر گیا۔ مرشد وہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، شاید ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کر گیا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر اللہ پاک نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کا فرمانبردار بندہ نہیں ہوں۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ مجھ کو خوش رنگ بہاروں کی گھٹا ہونا تھا، مجھ کو حالات کی تلخی نے مگر ضائع کیا۔ نیند کو آج بھی شکوہ ہے میری آنکھوں سے، میں نے آنے نہ دیا اس کو تیری یاد سے پہلے۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں،
رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے، تم پوچھو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سیانے کہتے ہیں مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آیا کرتی ہیں۔ محبت کا اظہار شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، لیکن محبت کا رویہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔ یا اللہ میری زندگی کو کسی عمل صالح پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالح جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تالے کبھی بغیر چابی کے نہیں بنتے، اسی طرح کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، اس کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں تمہاری دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا مثبت تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔ آمین۔ اور یہ قدرتی ہے کہ اللہ نے باپ جیسا کوئی دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ خود سے محبت کریں، خود کا خیال رکھیں، خود کو اہمیت دیں، ہر ایرے غیرے کے لیے خود کو بے مول مت کریں، کیونکہ آپ انمول ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبوئیں چھوڑ جاتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیزیں ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں اور ہمیشہ نازک ہوتی ہیں۔
تھوڑی سی بے احتیاطی سے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتیں، اور ہوں بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ سب بدل جاتا ہے سوائے یادوں کے جو کبھی نہیں بدلتی۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ پہلی محبت نہ ملے تو ملال نہ کر، کسی کا آخری عشق بن کر کمال کر دے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ ختم کرو مایوسی اور سب سے نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے، تجربہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ سنو، یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ مجھ کو سیاہ رنگ سے الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ بخت میں سیاہی بکھر گئی۔ اے بنت ہوا، حدیں جو تمہیں قید لگتی ہیں، دراصل وہ تمہاری محافظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں، میں عرصے سے خاموش ہوں اور وہ برسوں سے بے خبر۔ میں نے اتنا صبر کرنا سیکھ لیا ہے کہ اب کچھ برا بھی ہو تو دکھ نہیں لگتا۔ خدا کرے اس جاتے ہوئے سال کی طرح ہماری زندگی کے سارے غم بھی چلے جائیں، آمین۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تم اور میں، دنیا کی بھیڑ میں کھڑے ہم ایک دوسرے میں ایک ہی عکس ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستیں جتنی سجدے میں سر جھکانے سے رحمتیں برستی ہیں۔